یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے، ذکر اس کا بلند ہوتا ہے جو خود بلند ہو۔ اگر بندہ خود بلند نہ ہو تو ذکر بھی بلند نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محبوب تمہارا ذکر بلند کرنے والا میں خود ہوں۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی دنیا دار، کوئی دنیا کے عہدے والا اگر کسی کی کوئی تعریف کر دے تو اس کے جو خوشی کے اثرات ہوتے ہیں وہ اسے سنبھالے نہیں جاتے، لیکن جس کا ذکر مالک اور خالق کرے، اس پوری کائنات کو بنانے والا، اس پوری کائنات کو سجانے والا، اس پوری کائنات کو چلانے والا، اس پوری کائنات کا مالک اور خالق اور رازق خود جس کا ذکر بلند کرے اور اتنے احسن انداز سے کرے، فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہاری خاطر بلند کر دیا۔ تو مجھے بتائیں کہ اللہ کے محبوب کی پھر کیا شان ہوگی، اللہ کے محبوب کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ اور بلند کرنے والا خود رب کی ذات ہے، کوئی دنیا دار نہیں ہے، کوئی دنیا کا مولوی نہیں ہے، کوئی دنیا کے عہدہ رکھنے والا نہیں ہے، وہ پوری کائنات کو بنانے اور سجانے والا میرا رب ہے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ تمہارا آنے والا ہر وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی اس وقت کیا معاملہ تھا، اور اس کے بعد کیا معاملہ تھا، اور آج کیا معاملہ ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر سیکنڈ اللہ کے محبوب کی شان بلند ہوتی جا رہی ہے، اور گھٹانے والے بھی آئے، مٹانے والے بھی آئے۔ گھٹانے والے خود ختم ہو گئے، مٹانے والے خود مٹ گئے، لیکن اللہ کے محبوب کا چرچا آج بھی اسی انداز سے ہو رہا ہے، اور مزید اس میں ترقی ہوتی جائے گی، اور قیامت تک یہ نبی آئے ہیں قیامت تک کے لیے، یہ کتاب آئی ہے قیامت تک کے لیے، یہ دین آیا ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ امت آئی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ کے محبوب کا چرچا پہلے بھی ہوتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے عہد لیتا رہا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر انبیاء کرام کے سامنے بھی بلند کیا ہے، عالم ارواح میں ہے، اور بیت المقدس میں سب کچھ جمع فرما کر اللہ نے اپنے نبی کے چرچے وہاں بھی کروائے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کا ذکر میرا رب خود بلند کر دے، پھر اس کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہم اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں اپنی زبانوں کو پاک کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے، اور اپنی خوشی کے لیے، اپنے اعمال میں اضافے کے لیے، ورنہ تو اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا بلند کیا ہے کہ اس میں رکاوٹیں بڑی بڑی آئی، بڑے بڑے دشمن آئے، لیکن وہ بھی اس بات کا اقرار کرنے بغیر نہ رہ سکے کہ اللہ کے محبوب آپ صادق اور امین ہیں۔ ورنہ چرچے تو صرف اپنے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب وہ اللہ کے محبوب ہیں کہ کفار اور مشرکین نے بھی، جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، جنہوں نے کبھی بھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کے خلاف کھڑے رہے، لیکن وہ بھی اس بات کا اقرار کرنے بغیر نہ رہ سکے کہ اللہ کے محبوب آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب کی ایک شان ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، آپ کا میں ادب کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، یا آپ میرا ادب و احترام کرتے ہیں، یہ صرف آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔
اگر ہم آپ کے پہلے جو دور ہے اس پر غور کرتے ہیں تو انسان کا کوئی مقام نہیں تھا، ایک شخص کا، ایک فرد کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، کسی بزرگ کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا، کسی عورت کو کوئی انسانی تصور میں نہیں لایا جاتا تھا۔ لیکن جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین پر قدم رجع فرمایا، ہر ایک کو عزت ملی، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، کوئی بچہ ہو یا کوئی جوان ہو، کسی بھی خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، ہر شخص کو اللہ کے محبوب نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اپنے باپ کا مقام سمجھتے ہوئے اس کو ہم عزت کا درجہ دیتے ہیں اور ہم اسے یہ مقام اور یہ عزت دیتے ہیں کہ یہ جنت کی چوکھٹ ہے، اگر ہم نے باپ کو ناراض کیا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، اللہ کے محبوب نے ایک باپ کو جو حیثیت دی ہے وہ جنت کی چوکھٹ کی حیثیت دی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں، اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے باپ کو ناراض کر دیا تو ہم اس چوکھٹ سے گزر نہیں سکتے، ہمارا جنت میں داخلہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ صرف اور صرف آمنہ کے لال کی برکت ہے، یہ اللہ کے محبوب کی آمد کی برکت ہے کہ ہم اپنے باپ کو ایک درجہ دیتے ہیں، اپنے باپ کا ادب کرتے ہیں، اپنے باپ کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آج میرا ادب ہے، اگر آج اس سرزمین پر میرا احترام ہے، اگر میری عزت ہے، اگر میرے سر پر یہ تاج رکھا گیا ہے، وہ کسی اور شخصیت نے نہیں رکھا، اگر وہ شخصیت رکھنے والی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ کوئی دنیا کا پراپرٹی رکھنے والا نہیں ہے، کوئی دنیا کا جاگیردار یا چودھری نہیں ہے، دنیا کا سرمایہ رکھنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس باپ کو اپنے نبی کے اس احسان کو کس انداز سے ماننا چاہیے اور اس اللہ کے محبوب کا چرچا کس انداز سے کرنا چاہیے کہ جب بھی اس کی اولاد اس کا ادب کرے تو فوراً تصور میں آئے کہ یہ کسی اور کا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کا احسان ہے۔ اگر اس کے سامنے اس کی بیٹی ادب کرے تو اس کے دل میں فوراً اللہ کے محبوب کی محبت آ جانی چاہیے کہ اگر صرف کسی کا احسان ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے محبوب کا ہے۔ اگر کسی عورت کو کوئی مقام ملا ہے، کوئی حیثیت ملی ہے، کوئی تعظیم اور کوئی اسٹیج ملا ہے، وہ بھی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ اگر اس کی اولاد یہ سمجھتی ہے اگر میں نے اپنی ماں کو ناراض کیا تو گویا میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، میں نے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا۔ اگر آج کسی عورت کو یہ مقام ملا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے اور اولاد بھی اس بات پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو ناراض کر دیا تو جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو ہم جنت میں کبھی نہیں جا سکتے، ہم جنت کا کبھی بھی سودا نہیں کر سکتے۔ تو اس ماں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب میرا یہ مقام ہے، میرا یہ اسٹیج ہے، میری یہ عزت ہے، یہ دینے والے صرف اور صرف اللہ کے محبوب ہیں، یہ دینے والے صرف اور صرف آمنہ کے لال ہیں، یہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ تو اس ماں کو یہ سوچنا چاہیے جب بھی اس کی تعظیم کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے اور دل میں یہ تصور پیدا کرنا چاہیے کہ یہ اس پر کوئی احسان کرنے والا ہے تو وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر کوئی عام شخص ہے، کوئی پڑوسی ہے، اس کو بھی اللہ کے محبوب نے عزت دی، فرمایا کہ جو شخص اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتا، جو شخص اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، جو شخص اپنے بڑوں کو عزت نہیں دیتا، ان کا احترام نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ شخص قیامت پر بھی ایمان نہیں رکھتا، وہ شخص اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ فرمایا اے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے بزرگوں کو عزت دو، اپنے مہمانوں کو عزت دو، اپنے
اپنے سے بڑوں کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو۔ تو ہر شخص پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑے احسانات ہیں، اور ہر شخص کو اپنے محبوب کا پھر کس انداز سے چرچا کرنا چاہیے، کس انداز سے اپنے محبوب کی پیروی کرنی چاہیے اور اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی عبادت کی جائے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم سے ہٹ کر ہو تو وہ مردود ہو جاتی ہے، وہ اس بارگاہ سے رد کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم کلمے پر غور کریں، ہم پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔